ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور مسلمانوں کو عروج 1 اگست 1326 کو دنیا کے ایک عظیم الشان سلطنت کے بانی اور ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان خان غازی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عثمان غازی اپنے دادا سلمان شاہ اور والد ارطغرل غازی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دنیا سے ظلم کے خاتمے اور دنیا کو اللہ کے نظام سے بھرنے کی جدوجہد میں لگے رہے، اور در حقیقت یہی اسلام کی اصل شکل ہے اور اصل جدوجہد ہے۔ ہمارے نبی کی بھی پوری زندگی کی جدوجہد ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کی ہی تھی، اسی لیے آپ نے مکہ کے سرداروں سمیت کیسر و کسریٰ جیسی طاقتوں سے ٹکر لی تاکہ کافرانہ نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کا منصفانہ نظام کو لاگو کر سکیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے دین اسلام کو بھیجا ہی فرسودہ نظام پر غالب کرنے کے لیے، اور بالکل اسی طریقے کو ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی نے اپنایا اور اللہ کے دین کو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ کر غالب کیا۔ ایک ایسا نظام جس میں زکوٰۃ دینے والے ہی ہوتے تھے پر لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک ایسا نظام جس میں برابری تھی جو سود اور سرماداریت سے پاک تھا، ایک ایسا منصفانہ نظام جسے دیکھ کر غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں 10 کروڑ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ نظام تھا جس نے مسلمانوں کو دنیا کی سپر پاور بنایا، جس کو آج کی سپر پاور امریکہ بھی جذبہ دیا کرتا تھا۔ ایسا نظام ہی مسلمانوں نے طب اور سائنس کے شعبوں میں مہارت حاصل کی، جسے آج بھی یورپ سمیت پوری دنیا مانتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر خلافت عثمانیہ نہ ہوتی تو شمالی افریقہ جیسے لیبیا اور تیونس ہسپانیہ کا حصہ بن چکے ہوتے، اور ہم ان کا ذکر ایسے ہی کرتے جیسے اندلس کا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ نے عالم اسلام پر 25 بڑے صلیبی حملوں کو پسپا کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ نے ہی اندلس کے سقوط کے بعد گاجر مولی کی طرح کٹنے والے مسلمانوں کی مدد کی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ نے مندرجہ ذیل ملکوں کو فتح کر کے عالم اسلام میں شامل کیا؟ پولینڈ، آدھے روس، بلغاریہ، مقدونیہ، رومانیہ، البانیہ، یونان، یوں خلافت 3 براعظموں میں پھیل گئی۔